فارسی کہانی 3 اداس بھائی، امین فقیری۔ ترجمہ اجمل کمال۔ ہمیں تہخانے سے ہمیشہ ڈر لگتا تھا۔ اگر اس کی تاریکی میں 10 منٹ کھڑے رہیں تب بھی آنکھیں اس عجیب اور ضدی اندھیرے سے مانوس نہیں ہو سکتی تھیں۔ بڑی عمر کے لوگ کہا کرتے تھے وہ جگہ قبر کی طرح اندھیری ہے۔ اگر چراغ بھی ساتھ لے جاتے تو وہ ارد گرد کے 1 میٹر سے زیادہ حصے کو روشن نہیں کر سکتا تھا۔ تنہا وہاں جانے کی میں کبھی ہمت نہیں کرتا تھا۔ شاید میرے بھائیوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ جب وہ 5 سیڑھیاں اتر کر نیچے کے فرش تک پہنچتے تو میرے چھوٹے چھوٹے پیروں کی نرم آہٹ سے بھی ڈر جاتے۔ میرا بڑا بھائی کہتا، ارے یہ تم ہو؟ میں ہنستا اور تاریکی میں آنکھیں گاڑ دیتا۔ منجلا بھائی کہتا، یہ ضرور یہاں کوئی چیز گم کر بیٹھا ہے۔ اندھیرے نے جیسے اس پر جادو کر دیا ہے۔ تہخانے کی سیڑھیوں کے پاس اب بھی تھوڑی سی روشنی تھی اور گاڑھا اندھیرا اس ذرا سی روشنی کو بھی پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابا نصیحت کیا کرتے، کم سے کم ننگے پیر تو وہاں مت جایا کرو، سانپ بچھو بہت ہیں، کیا پتا کون چیز وہاں چل پھر رہی ہو۔ کئی بار ایسا ہوا کہ ابا کسی کا ہاتھ پکڑ کر تہخانہ دکھانے لے گئے تاکہ وہ اس میں بھرے ہوئے کاٹھ کباڑ کو صاف کرے، مگر ہر بار جب وہ شخص تہخانے سے باہر آتا تو اس کا رنگ اڑا ہوا ہوتا اور وہ ہکلاتے ہوئے کہتا، یہ جگہ تو قبر کی طرح تاریک ہے۔ ابا کہتے، میں تمہارے لیے چراغ کا بندوبست کر دیتا ہوں، اگر کوئی ڈھنگ کی چیز دکھائی دے جائے تو وہ تمہاری۔ وہ شخص اس دلکش وعدے سے بھی موم نہ ہوتا۔ مغرب کے وقت میں بھائیوں کے ساتھ جا کر تہخانے کا جھریوں بھرا دروازہ بند کر دیتا۔ سورج ڈوبنے کے بعد اونچی 4 دیواری اور اس سے بھی اونچے بتاوی کے پیڑ مکان کی فضا کو حزن انگیز اور پرملال کر دیتے اور کھڑکیوں کے رنگین شیشوں کے رنگ پھیکے اور بے جان معلوم ہونے لگتے۔ ہم ڈرتے رہتے اور خود سے کہتے، چلو چل کر تہخانے کا دروازہ بند کر دیں تاکہ رات ہمارے گھر میں اتنی جلد داخل نہ ہو۔ ابا فقط اخبار پڑھتے رہتے۔ اگر وہ گھر پر نہ بھی ہوتے تو ان کا وجود محسوس ہوتا رہتا، جیسے وہ حوض کے پاس بنے ہوئے پتھر کے شیر کے برابر میں بیٹھے ہماری خیالی دنیا کو تک رہے ہیں۔ ایسی ہی ایک شام کو جب آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، ہمیں بتاوی کے پیڑوں کے پتے سیاہ دکھائی دے رہے تھے۔ حوض کا پانی کثیف اور غمناک تھا اور بادلوں کے کالے سایوں کی وجہ سے وہ پانی کے بجائے کوئی اور ہی چیز معلوم ہو رہا تھا۔ تہخانے کا دروازہ زور سے دھڑدھڑایا، ہمارے چہرے ایک دم زرد پڑ گئے۔ ہم تینوں نے سراسیمہ ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ابا گھر پر نہیں تھے۔ دروازہ اور زور زور سے بجنے لگا۔ دروازہ کھول دیں کیا؟ ہم خوف زدہ اور متردد تھے۔ منجلا بھائی بولا، چلو چل کر ہمسایوں کو خبر کریں۔ بڑا بھائی کچھ سوچ کر کہنے لگا، تم چاہتے ہو وہ یہ باتیں کریں کہ معلم کے گھر میں جن آ گیا ہے، پھر سب ہمارے گھر کو جنوں والا مکان کہنے لگیں گے اور یہ بہت برا ہوگا۔ اس کی منطق تو درست تھی مگر ہمارے خوف کی کچھ حد نہ تھی۔ تہخانے کا دروازہ مسلسل ہل رہا تھا اور لگتا تھا اس کے ساتھ ساتھ سارے دروازے اور پھیکے رنگ کے شیشوں والی سب کھڑکیاں بھی ہل رہی ہیں۔ یہ خیال ہم سب کے ذہن سے گزرا کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا، فوراً ہی کچھ کرنا ہوگا، ورنہ زلزلے جیسی یہ دھڑدھڑاہٹ کہیں مکان کی بنیادیں نہ ہلا دے۔ ہم تینوں ڈرتے کانپتے آگے بڑھے۔ تہخانے کے دروازے کی جھری میں سے ہلکی سی روشنی نکل رہی تھی جس سے ہم سب سخت حیرت میں پڑ گئے۔ جب میرے بھائی نے دروازے کی کنڈی کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ہمیں وہ لمحہ ہزاروں سال طویل محسوس ہوا۔ سب سے اوپر کی سیڑھی کے پاس ایک چھوٹا سا جاندار دکھائی دیا جو مرغی جیسا لگ رہا تھا اور ہمیں اپنی قہوہ رنگ آنکھوں سے گھور رہا تھا اور اس کے بدن سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ معلوم نہیں کتنی دیر تک ہم اسے دیکھتے رہے۔ ہمارے ہاتھ بے اختیار اس کی طرف بڑھے۔ وہ جاندار نہ ڈرا نہ گھبرا کر پیچھے بھاگا، بس شاید تھوڑا سا چوکنا ہو گیا۔ ایک لمحے بعد وہ بدن جس سے روشنی پھوٹ رہی تھی میرے بھائی کے ہاتھ میں تھا۔ وہ مسحور آنکھوں سے اسے تک رہا تھا۔ ہم سبھی پر سحر سا طاری تھا۔ اسی لمحے ہمارے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اسے اپنے قبضے میں کر لیں۔ نہایت پرشکو ہونے کے باوجود وہ بے حد بے بس معلوم ہو رہا تھا۔ بڑے بھائی نے کہا، اسے پالیں گے۔ منجلا بھائی بولا، ابا کو بتائیں یا نہیں؟ میں نے کہا، اور دادی کو؟ بڑا بھائی غصے سے چلایا، کسی کو نہیں بتائیں گے، بس اپنے تک رکھیں گے۔
میں نے پوچھا اور رکھیں گے کہاں؟ یہیں تہہ خانے میں۔ میں نے کہا خدا کرے جو کچھ ہم کھاتے ہیں وہی یہ بھی کھا لے۔ بڑا بھائی بولا ذرا روٹی کا ٹکڑا لانا۔ ہم نے روٹی کے چھوٹے چھوٹے ریزے کیے، لگتا تھا برسوں کا بھوکا ہے۔ پلک جھپکتے میں تمام ریزے غائب تھے۔ پانی بھی لایا گیا۔ پانی پی کر اسے کچھ سکون ہوا۔ اسے پھوٹتی ہوئی روشنی کی چھوٹ ہم سب کو منور کیے ہوئے تھی۔ ابھی اس کے پر نہیں نکلے تھے، بازو بھی نہیں تھے، مگر اس کا بدن خاصا بڑا ہو چکا تھا۔ اس میں سے ننگے بچے کی سی خوشبو آ رہی تھی اور اس کا نرم گوشت روئی کی طرح نرم تھا۔ تہہ خانہ روشن روشن تھا۔ ہم نے اس کے سب کونوں پر نظر ڈالی۔ وہاں پرانے اور سیلی ہوئی بو دیتے ہوئے تھوڑے سے کاٹھ کباڑ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ ابا نے دادی سے کہا یہ سب کے سب سانپ بچھوؤں سے بھرے تہہ خانے میں آخر کیا کرتے رہتے ہیں؟ پھر ہماری طرف دیکھ کر بولے تمہیں اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا؟ کم سے کم چراغ تو ساتھ لے جایا کرو۔ ہم تینوں حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یعنی ابا کو کچھ بھی نہیں پتا؟ کیا انہوں نے دروازے کی جھریوں میں سے رات کو نکلنے والی روشنی بھی نہیں دیکھی؟ ظاہر ہے نہیں دیکھی ہوگی، ورنہ تہہ خانے میں جا کر جھانکتے تو صحیح۔ دادی بولی بچوں کے واسطے کتاب کھول کر دعا کرانی چاہیے، کہیں جنوں کے ہاتھوں میں نہ پڑ جائیں، ضرور انہیں کچھ ہو گیا ہے۔ بیچارے بن ماں کے بچے دن رات اپنی ہی دھن میں لگے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ فوراً ہی ابا کی رائے لیے بغیر محلے کے تعویذ لکھنے والے کے پاس چل دیں۔ ہمیں سے ہر ایک کے لیے چمڑا منڈھا ایک ایک تعویذ بنوا لائیں اور ہمارے گلوں میں ڈال دیے۔ اس سے ہم ایک دوسرے کے اور اس عجیب جاندار کے اور بھی نزدیک آ گئے۔ ہم گھنٹوں بیٹھے اسے گھورتے رہتے۔ تہہ خانہ ہماری کھیلنے کی جگہ بن گیا تھا۔ کبھی کبھی ہم اپنا کھانا بھی دادی کی نظر بچا کر وہاں لے جاتے اور اس منور جسم کے پاس بیٹھ کر کھاتے۔ وہ بے پر کا پرندہ بھی ہمارے ساتھ کھاتا۔ ہم میں سے ہر ایک اسے باری باری اپنے ہاتھ سے کھلاتا۔ مگر کیسے، یہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا۔ ہمارے ہاتھ اور اس کے منہ کے درمیان کوئی چیز جاتی دکھائی نہ دیتی اور دم بھر میں بس غائب ہو جاتی۔ میرے بھائی نے کہا دیکھنے میں یہ بالکل پرندوں کی طرح ہے، مگر اس کے بالوں پر کچھ نہیں ہے، ابھی اڑنا نہیں آیا۔ میرا دل لرزنے لگا۔ اگر یہ اڑ گیا تو ہمارے تہہ خانے میں پھر اندھیرا ہو جائے گا۔ دوسری طرف یہ جگہ ایسی مخلوق کے لائق تو بالکل نہیں تھی۔ اگلے دن سے ہم پر جمع کرنے میں لگ گئے۔ ہم بازارچے کے کونے میں کھڑے ہو جاتے اور ہر اس شخص پر نگاہ رکھتے جو سید احمد قصاب سے مرغ ذبح کرانے آ رہا ہوتا، اور اگلے روز جا کر اس کی دکان کے کوڑے کے ڈھیر میں سے پر چن کر لے آتے۔ ان پروں کو ہم اچھی طرح دھو کر صاف کرتے اور بے بالوں پر کے اس پرندے کے بدن پر چپکاتے جاتے۔ اس عمل سے اسے تکلیف ہوتی، مگر وہ برداشت کر جاتا۔ ہوتے ہوتے اس کا پورا بدن پروں سے ڈھک گیا، اور عجیب بات یہ کہ پر اگائے۔ ان کا رنگ جیسا بھی تھا، اگنے پر آتشی سرخ ہو گیا، ایسا رنگ جیسا آگ کے شعلے کا ہوتا ہے، ارغوانی قرمزی، یا شاید ایسا قرمزی رنگ جس کا کوئی نام نہیں ہے۔ ہمارے پرندے کے بدن میں سب کچھ تھا، مگر اس کے بازو نہیں تھے۔ کیا یہ ان کے بغیر بھی اڑ سکے گا؟ خیر، خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ایک روز ہمارے گھر میں بھی مرغ آیا۔ عید کا موقع تھا۔ ہم تینوں مرغ کو ذبح کرانے سید احمد کی دکان پر لے گئے۔ دیکھا کہ بڑے بھائی نے آہستہ آواز میں سید احمد سے کچھ کہا جو ہماری سمجھ میں نہ آیا، لیکن جب ابا نے گھور کر بڑے بھائی کو دیکھا اور پوچھا اس کے بازو کہاں ہیں تو سمجھ میں آ گیا۔ سید احمد نے مرغ کے بازو کاٹ کر الگ کر دیے تھے۔ بھائی بولا بازو نہیں ہے تو چلیے میں مرغ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ ابا کا غصہ جلد ہی اتر گیا۔ دسترخوان پر ہمارے سوا کسی کو بازوؤں کا خیال نہیں تھا، اور ہم جانتے تھے اب اس عجیب مخلوق کے بازو بھی لگ جائیں گے۔ جس وقت ہمارا پرندہ اڑے گا سب لوگ حیران رہ جائیں گے اور خود سے کہیں گے معلم کے گھر میں آگ کے رنگ کا پرندہ ہے۔ اس کے بازو بھی اگائے۔ سال گزرتے رہے، ہم تہہ خانے کا دروازہ کھلا رکھتے تھے، مگر اس نے اڑنے کی کوشش نہیں کی۔ ہمیں خیال آیا بتاوی کے پیڑوں سے بہتر کون سی جگہ ہوگی جن کی شاخیں اور پتے بہت گھنے ہیں۔ ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بازو ہوا میں لہرانے لگے جیسے اسے اڑنا سکھا رہے ہوں، ورنہ تو وہ تہہ خانے کے گھپ اندھیرے میں پڑا سڑتا رہے گا۔ اس نے بھی ہماری دیکھا دیکھی اپنے بازو لہرانے شروع کیے، لیکن اڑا نہیں۔ ہمیں بہت افسوس ہوا۔
सारे परिंदे उड़ते हैं, यहाँ तक कि पिंजरों में बंद परिंदे भी पिंजरों के दरवाजे तोड़कर ऊपर आसमान में पहुंच जाते हैं। तो फिर हमारा परिंदा जो उन सबसे ज्यादा खूबसूरत है क्यों नहीं उड़ता? हम उस पर नाज करना चाहते थे, मगर वो तो तहखाने से निकलकर हौज तक भी न जाता था। इसी नाउम्मीदी के आलम में जबकि हम परिंदे से भी ज्यादा गमगीन थे, अचानक हमने देखा कि आग के रंग का वो परिंदा सहन में खड़ा है और उसके बाजू हरकत कर रहे हैं। हम भी उसके साथ साथ बाजू लहराने लगे। ईंटों से बने हमारे सहन और सीले हुए मकान में जैसे जान पड़ गई। दरख्तों पर फिर से बहार आ गई। हम भी मस्त होकर परिंदे के इर्द गिर्द चक्कर काटने और बेखुदी में रक्स करने लगे। वक्त की रफ्तार गोया थम गई। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। हमारा और परिंदे का वजूद एक हो गया था। हम एक दूसरे के गिर्द घूम रहे थे। परिंदा हमारी तरफ मुस्कुराकर देख रहा था, जैसे हमारा शुक्रिया अदा कर रहा हो। रक्स के हर दायरे के साथ वो बड़ा होने लगा। अब वो सारस जितना बड़ा दिखाई दे रहा था। अचानक हम सब साकित हो गए, जैसे किसी बात के होने के मुंतजिर हों। हमारी बेताबी उसके रगो पै तक भी पहुंच गई। बड़ी दिक्कत के साथ उसने खुद को जमीन से उठाकर हौज के किनारे तक पहुंचाया। हम घंटों खून होते हुए दिल के साथ मुंतजिर खड़े रहे, यहाँ तक कि उसमें हरकत पैदा हुई। वो थोड़ा सा ऊपर उठकर बतावी के पेड़ की सबसे निचली शाख पर जा बैठा। हमें तवक्को थी कि कुछ देर वहां बैठकर दोबारा हौज के पास उतर आएगा, लेकिन वो अचानक और ऊपर उठने लगा। पहले 3 मीटर उठा, फिर छत के बराबर पहुंच गया। हम जल्दी से भागकर छत पर पहुंचे। हम खुश थे। 2-4 बार अपने बाजू लहराकर वो छज्जे तक आ गया। बराबर के मकान की दीवार और ऊंची थी। मेरा भाई चिल्लाया, अगर इसी तरह उड़ता रहा तो वो लोग इतना खूबसूरत परिंदा देखकर पकड़ लेंगे। ऐसे रंग का परिंदा किसके पास होगा? देखो देखो, बिल्कुल आग के गोले जैसा है। आसपास हर चीज उसके रंग की हो गई है। जहां बैठता है आग सी लग जाती है। ओह मेरे खुदा, उड़ गया। परिंदा उड़कर बराबर के मकान की छत पर जा बैठा। मकान का सहन सुर्ख हो गया। हरे पत्ते भी हरे नहीं रहे थे। खिड़कियां भी सुर्ख हो गई थीं। हम साए कहने लगे, हमारी छत पर क्या कर रहे हो? हमने कहा, अपना परिंदा लेने आए हैं। उन्होंने देखा, उनका सहन अर्गवानी रंग का हो रहा था। शायद उन्हें अब तक इसका एहसास नहीं हुआ था। वो कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। उनकी आंखें अजीब सी रोशनी से चमक उठी थीं। तुम्हारा परिंदा? ये तो हमारा है। तुम्हारा होता तो तुम्हारे घर में होता। मोहल्ले में कोई नहीं जानता कि तुम्हारे पास ऐसा परिंदा है। मेरा भाई चिल्लाया, नहीं, आप लोग झूठ कह रहे हैं। आपको तो इसका पता भी नहीं था। आप तो इसको देखकर हैरान रह गए थे। हमसायों ने कहा, हम कुछ सुनना नहीं चाहते। जिसके पास है उसी का माल है। हमारा दिल मजबूत था। हमने बरसों उसकी देखभाल की थी। वो कैसे किसी और के पास चला जाएगा? मुझे तो अब तक अपनी उंगलियों तले उसके दिल की धड़कन महसूस हो रही थी। मुझे यकीन था कि मेरे भाई भी यही महसूस कर रहे होंगे। परिंदा फिर उड़ने लगा। अब वो उससे भी ऊंची किसी जगह पहुंचना चाहता था। तमाम शहर पर अर्गवानी रंग का पारचा सा उड़ रहा था। लोग अपनी अपनी छत पर आ खड़े हुए। हम उस भीड़ में गुम हो गए। आसमान सुर्ख हो गया। सूरज दिखाई न देता था। ये पता नहीं चलता था कि दिन है या रात। हमारे चीखने चिल्लाने पर किसी की तवज्जो न थी। हमारा परिंदा हर लहजा और ऊपर उड़ रहा था, मगर उसका उड़ना मालूम न होता था, बल्कि लगता था जैसे वो हवा से लड़ रहा हो। उसकी परवाज बहुत भारी थी। भाई बोला, डर रहा है, आसमान में नहीं उड़ सकता, लोग इसे पकड़ लेंगे, बहुत हंगामा होगा। हमारा परिंदा 10-10 मीटर, 5-5 मीटर, 2-2 मीटर उड़ता हुआ ऊपर जा रहा था। मीनार से ऊंची जगह शहर भर में न थी। वो बेपनाह कोशिश करके वहां तक पहुंच गया। ऐसे खड़ा था जैसे लोगों से बात करना चाहता हो। मेरा भाई मीनार की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगा। तमाम लोग शहर भर पर फैले हुए अर्गवानी छत्र के साये में बेताब खड़े थे। हम अपने भाई के लिए बेचैन थे। सबको बता रहे थे कि वो हमारा भाई है और ये कि किस तरह हमने परिंदे को पाला था। लोग हमें यूं देखने लगे जैसे अहमकों को देखा जाता है। हमारा मजाक उड़ाने लगे। ऐसा परिंदा तुम्हारे हाथ किस तरह लग गया? किसी ने हमारी कहानी पर यकीन न किया। सब ने उसे हमारे बचपने का तखय्युल समझा। भाई अब परिंदे के पास जा पहुंचा था।
अजीब बात यह थी कि किसी और को मीनार के ऊपर चढ़ने की हिम्मत नहीं हुई थी। सबकी नजरें भाई पर जमी हुई थीं। हमें खौफ के आलम में भी गुरूर का सा एहसास हो रहा था। हवा चली और अरगवानी छत्र का हजम जरा सिमट गया। भाई ने परिंदे को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। परिंदा भाई की आगोश में आने को हुआ, मगर लुढ़क कर पत्थर की तरह हवा में से गुजरता हुआ नीचे आने लगा और उसके जमीन पर गिरने की जरा भी आवाज न हुई। उसने 2-3 बार अपने बाजुओं को हरकत दी और साकित हो गया। दुनिया के दूसरे कोने से तेज हवा चलने लगी। हर चीज उसकी जद में आकर दरहम बरहम हो गई। हवा के जोर से हर चीज एक दूसरे से टकराने लगी। मीनार बीच से टूटकर जमीन पर ढेर हो गया। परिंदा अब परिंदा नहीं था, अब वो कुछ भी नहीं था। मजमा बुलबुले की तरह फूटा और घुलकर गायब हो गया।